حیدری بہت سے بلند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت 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 دشمنان آل محمد اعلانات بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین بل کے بلندر صلوات سب تو پہلے تمام مومنین دی خدمت اج دی رات اور اج دی دین دی مبارکباد پیش کرنا بڑا ہی عظمت برکت اور فضیلت اللہ اور بہت بڑی عید کا دن ہے کہ خالق کائنات نے 3 شعبان پوری انسانیت واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام کو امام بنا کے دنیا تے بھیجا یقیناً بہت ہی خوشی کا دن عید کا دن اور بڑا ہی سعادت عظمت اور برکت والا دن ہے اور جڑی رات گزرنے بیٹھے ہوئے 4 شعبان دی رات کل دا دن یہ بھی بڑی عظمت والا دن ہے اس دن جناب سرکار حضرت عباس علمدار علیہ السلام دی ولادت پر سعادت ہے یقیناً مومنین کو خوشیاں بھی مناونے چاہیے جشن بھی مناونے چاہیے اے انسان دی فطرت اچ بات آ گیا اور سادہ ہر امام دی خوشی تے ہر امام دی ولادت با سعادت تے ہر مومن اپنی طاقت اور بساط دے مطابق یقیناً خوشی کریں دے نظر و نیاز دا اہتمام بھی کریں دے لیکن معصومین دا مقام بھی اللہ نے بہت بلند بنائے لیکن کچھ مومنین دی عقیدت حضرت عباس علمدار علیہ السلام نال بہت زیادہ ہے یقیناً جب امام حسین علیہ السلام کو خالق نے عزت کمالات اور فضائل عطا کیتے یقیناً اس سے بعید نہیں خالق کائنات نے غیر معصومین جو حضرت عباس کو بھی بہت بڑا رتبہ عطا کیتے جشن انشاءاللہ مولانا صاحبان اور ذاکرین اعظام جڑے تشریف گینا سن تو کو سنے سن میں کوئی خطابت کرن دی خاطر نہیں تو میں بالکل مختصر چند ٹائم وچ کیونکہ جشن یقیناً قصیدے نعتاں تے نظماں نال سونا لگدا ہے مولانا صاحبان تے آ کے معصومین دی جسے عظیم شخصیت دی ولادت با سعادت ہوئے انہاں تو انہاں دی سیرت اور انہاں دے فضائل بیان کرنے ہوں سادے وچ بھی رہ جائے زیادہ تر جتنی سور چنگی ہوئے قصیدہ چنگا ہوئے اودے تے داد بھی ملدی ہے تے مومن بڑے خوش تھی کہ اس کو سن دے بھی ہیں الحمدللہ بارن باشعور معاشرہ تو یقیناً معصومین دی ولادت اور انہاں دے فضائل بھی ہر حال مومنین کو سننے بھی چاہیے اور انہاں دی سیرت بھی اپنانی چاہیے تو میں بھی اپنے مطلب شعبے تو ہٹ کے تو اگر تھوڑا دل ہوئے تو میں امام حسین علیہ السلام دی چھوٹی تھی جناب دی خدمت تھی میں صرف جہی نظم پیش کر توجہ ہے جناب دی اس نظم انسان واسطے درس بھی ہے انسان واسطے سبق بھی ہے انسان واسطے امام حسین علیہ السلام دی سیرت دے مطابق زندگی گزارن دے سارے اسرار اور رموز بھی اس نظم میں چھپاؤں مل کے بلند تر صلوات بردیگر مل کے بلند تر صلوات یہ فکر زیر سایہ تطہیر ہے حسین توجہ فرمائے سے
یہ فکر زیر سایہ تطہیر ہے حسین، آنکھوں کے سامنے تیری تصویر ہے حسین۔ یہ فکر زیر سایہ تطہیر ہے حسین، آنکھوں کے سامنے تیری تصویر ہے حسین۔ ہجرت میں بے گھری کا کوئی ڈر نہیں مجھے، توجہ کرے سو، ہجرت میں مجھے بے گھری کا کوئی ڈر نہیں مجھے، جاگیردار ہوں میری جگیر ہے حسین۔ سمجھے لفظ، ہجرت میں بے گھری کا کوئی ڈر نہیں مجھے، جاگیردار ہوں میری جگیر ہے حسین۔ تو نے تو بار بار بلایا ہے کربلا، شعر مخاطب ہے مظلوم کربلا کو، تو نے تو بار بار بلایا ہے کربلا، میں خود نہ آ سکا میری تقصیر ہے حسین۔ میں خود نہ آ سکا میری تقصیر ہے حسین۔ ہوتا ہے نیند میں ہمیں دیدار کربلا، ہوتا ہے نیند میں ہمیں دیدار کربلا، یعنی ہمارے خواب کی تعبیر ہے حسین، یعنی ہمارے خواب کی تعبیر ہے حسین۔ بت خانہ یزید میں، توجہ کرے سو، بت خانہ یزید میں توحید کی آذان، بت خانہ یزید میں توحید کی آذان، نو کے سنا پہ نعرہ تکبیر ہے حسین، نو کے سنا پہ نعرہ تکبیر ہے حسین۔ میں کٹ کے تیرے نام پہ پھر زندہ ہو گیا، توجہ، میں کٹ کے تیرے نام پہ پھر زندہ ہو گیا، میری فنا ہی میری تعمیر ہے حسین، میری فنا ہی میری تعمیر ہے حسین۔ جس نور کی غبار کو سب کہکشاں کہیں، جس نور کی غبار کو سب کہکشاں کہیں، وہ کربلا کی دھول کی تنویر ہے حسین، وہ کربلا کی دھول کی تنویر ہے حسین۔ شیروں کے روپ میں پکاروں گا آپ کو، توجہ فرمائے سو، شیروں کے روپ میں پکاروں گا آپ کو، یہ میں ہوں اور یہ میری تحریر ہے حسین، یہ میں ہوں اور میری تحریر ہے حسین۔ ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، شعر آخر دے اپنے آپ کو، ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین۔ اور پوری نظم دا لبے لباب اس شعر نے اپنے نال آخری جملے بیان کیتے، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین۔ ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین۔ زہرن حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد، غلام کا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخری فکر جس شہر نے آکھا کہ ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین۔ زہرن دا مختصر دیا جملے، لیکن اس شاعر نے اس آخری فکر اور جملے اپنی پوری زندگی کو بند کر دیا۔ ثاقب کسی یزید کی جانب نہ جائے گا، پیروں میں تیرے عشق کی زنجیر ہے حسین۔ مطلب ثاقب تیری زندگی میں پہلی زندگی نہیں، ثاقب تیری زندگی تیرے اختیار کی زندگی نہیں، جو جی میں تو چاہویں زندگی گزار وطا، جی میں تو چاہویں
مظلوم دے مخالف زندگی گزار ہوتا اے ساکت جڑی اللہ نے تے کو زندگی گزار دیتی ہے اور تیرے دل دے اندر محبت حسین پیدا کیتس اے محبت ایویں نہیں اے محبت تیرے کو تقاضا کرے دیے کسی یزید کے رستے والے پاسے بنجر دی کوشش نہ کرے حسین دا رستہ اپنا یزید کیا ہے کوئی ایک فرد دا نام نہیں کہ ایک شخصیت دا نام نہیں بلکہ یزیدیت ہی کردار دا نام ہے جیدے وچ یعنی جیڑا جیڑا کردار یزید دا ہو سی اگر میں حسین دے منن والا اگر میں اپنے آپ کو حسینی سمجھنا اگر میں اپنے دل دے اندر محبت حسین رکھدا تو تے شہر پیاد ہے تیرے پیراں دے اندر ایک زنجیر ہے تو ونجن دی کوشش کرے سے اگر محبت اہل بیت محبت حسین ابن علی تیرے دل دے اندر ہے وقت تو مجبور ہے حسین دی اجازت دے بغیر تو کسے تے دروازے تے جھک نہیں سکتا نہ کسے تے دروازے تے ون سکتا انشاءاللہ اس مختصر نظم دے نال تھوڑے تو اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ قبلہ صاحب نے تو مجھے شمس رس مل کے بلندر صلوات نعرہ تکبیر ایک عظیم ذریعہ بن سکے ایک صلوات پڑھ لیجئے پر محمد و آل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فآتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك رأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي
وخليفتي وصاحب إمائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحن الكساء وقلت السلام عليك يا أمته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذرني أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الآمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام فيخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحمدكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا آمين وحيلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي الجلوس هنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پر محمد و آل بیت محمد.
محترم سامعین، میں آپ کے سامنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا قصیدہ جو انہوں نے اپنے نواسے کے بارے میں اصحاب کرام کے بھرے مجمع کے سامنے پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات مل کر پڑھ لیجیے بر محمد و آل بیت محمد، اللہم صلی علی آل محمد۔ اور میرا مجمع انتہائی سمجھدار مجمع ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جب مولوی صاحب قصیدہ پڑھتے ہیں تو یہ ذاکروں والا قصیدہ کم از کم نہیں ہوتا، تو لہذا میں جو قصیدہ پڑھوں گا اس قصیدے کو اگر آپ لطف لے کر سنیں گے تو بڑا مختصر ہے، لیکن یقین جانیے روح کو لطف عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ قصیدہ پڑھنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے قصیدے قرآن میں خدا پڑھتا ہے۔ جب وہ اپنے نواسے کے لیے یہ قصیدہ پڑھے گا تو یقین جانیے اس کے پڑھنے کا انداز بھی اور ہوگا، سننے والوں کے لطف اٹھانے کا انداز بھی کچھ اور ہو جائے گا۔ ابن ذہبی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت لکھتا ہے اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ وہ روایت ہے جس کو کچھ جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ پہلا دعویٰ کر کے وہ کہتا ہے ہوا یوں کہ ایک دفعہ مسجد ہے مسجد نبوی، ممبر ہے مصطفیٰ کا، پاک پیغمبر کے سامنے مجمع ہے اصحاب کرام کا، پاک پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پاک پیغمبر کے خطبہ دینے کے دوران جیسے ہی نگاہ پڑی دروازے پر کیا دیکھتے ہیں، ایک 4 سال کا بچہ پاک پیغمبر کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ توجہ ہے نا، 4 سالہ بچہ ہے، محمد مصطفیٰ کار رسالت انجام دے رہے ہیں، دیکھا کہ نگاہ پڑی ایک ایسے بچے پر جس کا سن 4 سال ہے، محمد مصطفیٰ سے ممبر چھوٹا، پاک پیغمبر اٹھے، صرف اٹھے نہیں، پاک پیغمبر دوڑے نہیں، پاک پیغمبر نے حسین ابن علی کو اٹھایا۔ اب آپ سے ایک سوال کروں گا، مجمع اصحاب کا ہو، پیغمبر اپنی وہ ڈیوٹی کر رہا ہو جس کے لیے بھیجا گیا ہے، جب یوں اٹھے گا 4 سالہ بچے کے لیے، آپ کے ذہن میں بھی سوال جائے گا، میرے ذہن میں بھی جائے گا، وہ اصحاب کے ذہن میں بھی گیا کہ اس بچے کے لیے پاک پیغمبر اتنی عظیم منصب سے اٹھ کے کیوں گئے؟ اب جب یہ ذہن میں سوال چل رہے ہیں، یہ میں جب واقعی کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا تو اظہار بھی ہوگا اس سوال کا پاک پیغمبر کے سامنے اور جواب بھی نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھی پر محمد و آل بیت محمد۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہے تو پہلا جملہ قصیدے کا مولا نے پڑھا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں مرحماً بکا یا ابا عبداللہ، اے کربلا کے 6 ماہے کے بعد تجھ پر میرا سلام ہو۔ اب مجھے بتائیں جس پر سلام کر رہے ہیں اس کی خود عمر 4 سال ہے، کربلا تو پتہ نہیں کب ہونی ہے، پھر پتہ نہیں کب وہاں پر ششمائے کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا ہے۔ محمد مصطفیٰ آج اس وقت جب حسین ابن علی کی عمر 4 سال ہے، محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں او میرے وہ حسین کہ جس کے چشمائے بیٹے کا نام علی اصغر ہے، تجھ پر مجھ محمد مصطفیٰ کا سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ خدا نے عطا کر کے بھیجا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ اب عربی گرامر ہے اور میں خود عربی ٹیچر بھی ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان بڑی حساس زبان ہے اور اس کے اندر بڑی حساسیت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نکتہ میری ذرا توجہ سے سنیے گا کہ عربی میں اگر کسی ہستی کو عظمت دینی ہے تو وہ نام سے نہیں پکارتے، وہ لقب یا کنیت کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے ائمہ کے اصحاب کس طرح پکارتے تھے؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو وہ رسول خدا کا بیٹا کہنا یا کسی کا باپ کہنا یہ کنیت ہے،
عظمت دینے کے لیے کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ ہارون رشید جیسے ہی مسجد نبوی میں گیا، نگاہ پڑی پاک پیغمبر کی قبر پر، تو وہاں پر اس نے فخریہ سلام بھیجا پاک پیغمبر پر، اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، اے میرے جبنا اماں، اے میرے چاچا کے بیٹے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اب ایک نکر میں آپ کا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم بیٹھے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ مجھے سنوانے کے لیے فخریہ جملہ کہہ رہا ہے، امام نے فوراً کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابتا، او میرے والد محترم، آپ پر مجھ موسیٰ کاظم کا سلام ہو۔ تو وہاں پر بتایا کہ تو قریبی نہیں ہے، قریبی میں زہرا کا لال موسیٰ کاظم ہوں۔ بہرحال پاک پیغمبر نے سب سے پہلے قصیدے میں یہ نہیں کہا مرحباً بک یا حسین ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین تجھ کوئی خوش آمدید، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ، کنیت لگا کر مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں جو 4 سالہ بچہ ہے اس کا مقام کچھ اور ہوگا، لیکن میں مصطفیٰ کی نظر میں اس کی اتنی عظمت ہے کہ اس کا احترام اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ مصطفیٰ کی نظر میں اتنی عظمت ہے کہ اس کا احترام اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پر دوسرا جملہ جو پاک پیغمبر اس قصیدے کا پڑھ رہے ہیں، کہا صلوات پڑھی پر محمد و آل بیت محمد، یا زین السماوات والارضین۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا اور تھوڑا سا عربی کے ساتھ اس جملے کو لے کر چلوں گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ عربی بہت مختلف زبان ہے۔ ہمارے ہاں میرے کچھ دوست تھے، وہ انتہائی ماہر تھے انگلش کے اندر، تو کبھی کبھی چونکہ میرا مزاج زیادہ انگلش والا نہیں تھا، تھوڑی بہت گرامر سے آگاہ بھی ہیں، تو میں نے کہا کرتا تھا کہ اپنی انگلش پر زیادہ ناز نہ کیا کرو، کیونکہ انگلش کے اندر ایک ورب یا فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے صرف 3 صیغے ہوتے ہیں۔ عربی اتنی عظیم زبان ہے کہ ایک ہی فعل کے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو میں مذاق میں کہا کرتا تھا اتنا انگلش پر ناز نہ کیا کرو، تم 3 والے ہو، ہم اہل عرب 14 والے ہیں۔ تو اسی عربی کے اندر اس جملے کی ذرا عربی کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا یا زین السماوات والاراضین۔ السماوات لفظ جمع ہے سما کی، سما کہا جاتا ہے آسمان کو، اور سماوات بہت زیادہ آسمان، کم از کم 3 اور اس سے اوپر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح اراضین ارض کی جمع ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور اراضین کا مطلب ہے کئی زمینیں۔ اب اگر عربی کی زبان اتنی بھاری بھرکم زبان ہے، خالی سماوات استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ زمینیں، لیکن اسی پر الف لام لگا دیا جائے السماوات تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے سارے کے سارے آسمان جتنے ہیں۔ اب پاک پیغمبر کا جملہ سنیے گا، پاک پیغمبر نے حسین کو یہ نہیں کہا یا زین سماوات و اراضین، اے کچھ آسمانوں اور کچھ زمینوں کی زینت نہیں، بلکہ پاک پیغمبر نے کیا کہا یا زین السماوات والاراضین، اے حسین جو جتنے آسمان خدا نے خلق کیے ہیں اور جتنی زمینیں خدا نے خلق کی ہیں، سب کی زینت حسین تجھے میں مصطفیٰ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب یہاں پر مصطفیٰ اپنے مجمع کے سامنے حسین کی تھوڑی فضیلت بڑھا چڑھا کے اور بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پاک پیغمبر سے پوچھیں گے پاک پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو پاک پیغمبر کہیں گے کہ او نادانو، یہ وہ حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی زمین و آسمان خلق کیے گئے ہر جگہ پر حکومت خدا کی ہے، لیکن سارے کا سارا حسن خدا نے میرے بیٹے حسین کو عطا کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھی پر محمد و آل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے خاکہ بنایا پاک پیغمبر کے مسجد میں بیٹھنے سے لے کر یہاں تک کے خطاب کا،
تو یہ سارا مجمع جو پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہے، ان کے ذہن میں جو سوال چل رہے تھے وہ اب سوال اتنے زیادہ جمع ہوئے کہ اب ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کے ذہن میں جو سوال آنے تھے وہ عقل کا تقاضا تھا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میرے گھر میں کوئی صاحب علم نہیں ہے، اپنے گھر میں واحد طالب علم ہوں، تو میری منزلت اور میرا جو رتبہ ہوگا وہ سب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یار یہ مولانا ہے۔ اگر میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتا کہ جس گھر میں سارے علماء کا سلسلہ ہوتا تو اب ان اتنے بڑے سلسلے کے اندر مجھ طالب علم کا کوئی رتبہ نہیں رہنا تھا، وہ بڑے بڑے تھے، ان کے اندر میں دب کے رہ جاتا۔ اب پاک پیغمبر نے یہ رتبہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے حسن کا لقب کسے دیا ہے؟ حسین ابن علی کو۔ حسین ابن علی کس گھر میں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ کس گھر میں رہ رہے ہیں؟ اس گھر میں رہ رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر فضائل و مناقب کا پہاڑ مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب موجود ہے، تمام انبیاء کی کمالات کا مجموعہ بی بی فاطمہ الزہرا موجود ہیں، اور کائنات کی خلقت کی اصل مقصد اور وجہ اور علت غائی خود حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ اس گھرانے میں یہ فضیلت ادا کی گئی ہے تو حسین کو اب سننے والوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ اتنی بڑی ہستیوں کے ہوتے ہوئے حسین کو یہ رتبہ کیوں ادا کیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے درمیان ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ابی بن کعب، یہ اپنے ذاتی لکھ رہا ہے، ایک سنی خود جو ہے وہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے اس نے ایک واقعے کی شکل بنائی۔ وہ کہتا ہے کہ ابی بن کعب کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ بات حسین کے لیے کہی، آپ کے ہوتے ہوئے حسین یہ ایسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب پاک پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور پاک پیغمبر کہتے ہیں یہ جو فضیلت میں حسین کی بیان کر رہا ہوں یہ تو زمین والوں کے لیے ہے، ابھی آسمان والوں کے لیے میں نے جو فضیلت حسین کی ہے اس کو تو میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں فوراً سوال کیا، ابی نے فوراً پوچھا اچھا پاک پیغمبر تو بتائیے کہ اہل آسمان کے نزدیک حسین کی عظمت اور مقام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اور حسین کو پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا دیا گیا حسن نہ برداشت کر سکنے والوں، اگر آسمان والوں کے نزدیک حسین کی عظمت پوچھنی ہے تو میں مصطفیٰ بتاتا ہوں اللہ نے اپنے عرش کے دائیں پائے پر اپنا حتمی فیصلہ لکھ دیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اب اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ جب میں معراج پر گیا، پاک پیغمبر جب معراج پر گیا تو عرش پر پاک پیغمبر نے خود دیکھا کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ایک صلوات پڑھی پر محمد و آل بیت، صلوات پر محمد و آل بیت۔ اور جناب دے سامنے سارے عزیز جنید ملک کو میں دعوت لے جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے زمانہ پہ یہ نعرہ حیدری مومنین ایڈی سردی کوئی نہیں تو نہیں حوصلہ افزائی کریں گے نعرہ حیدری اللہ وکھرا بنائے رتبہ حسین دا، 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 سانی ملدا نہ کوئی زہرا دے چین دا، اللہ وکھرا بنائے رتبہ حسین دا، اللہ وکھرا بنائے اے لجپال کریم تے سونا سخیاں دا سلطان اے لجپال کریم تے سونا سخیاں دا سلطان ترائے شعبان کوئی میں جیو
बाद उंदी तस्वीर जे तई रब रहमान है बाकी ओ ताई शबीर अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा मुकदी गल मुकावला चाहता हुण नहीं बस मजीद मुकदी गल मुकावला चाहता हुण नहीं बस मजीद ईंदा दुश्मन ईंदा मुनकर होंदा सिर्फ यजीद अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा अल्लाह वकरा बनाए 14 रोइन वक्त बहारा आज रहमत दीदी दे 14 रोइन वक्त बहारा आज रहमत दीदी दे अरिश ते मोमिन खुशबू जीनन फरिशा देवी दे अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा अल्लाह वकरा बनाए रुतबा हुसैन दा अल्लाह वकरा बनाए नारे हैदरी कदर मंसूर आज खुशी है कदर मंसूर आज खुशी है घर अली दे आया अली है कदर मंसूर आज खुशी है कदर मंसूर आज खुशी है घर अली दे आया अली है अलमा वाला वीर चाटे अलमा वाला वीर चाटे भी अली दी आज खुशवदी है अलमा वाला वीर चाटे होए अलमा वाला वीर चाटे भी अली दी आज खुशवदी है आखे बाबा एक मैं खिदे सा अम्मा कोल मंग एक मैं पले सा आखे बाबा एक मैं खिदे सा अम्मा कोल मंग एक मैं पले सा एक डुरना मैं सिखे सा एक डुरना मैं सिखे सा वीर मैना मेरी जिंदगी है कदर मंगसो आज खुशी है कदर मंगसो आज खुशी है घर अली दे आया अली है घर अली दे मंजर अजब है इवें लगता है तेरा रजब है घर अली दे मंजर अजब है इवें लगता है तेरा रजब है तू अली न एक लतब है तू अली न एक लतब है ए सखी है ओ भी सखी है तू अली न एक लतब है तू अली न एक लतब है ए सखी है ओ भी सखी है वक्त आसी तमसी ज़मीने जैनी हाय लरिया सफीने वक्त आसी तमसी ज़मीने जैनी हाय लरिया सफीने गाजी मैदा जानशीने गाजी मैदा जानशीने मेरे बाबू शेरे जली है लुत्फ आना भाई लड़ जंगे सफीन या गावी पिया ने नहीं अली दुआ गावी लड़ जंगे सफीन या गावी पिया ने नहीं अली दुआ गावी लड़ जंगे सफीन या गावी पिया ने नहीं अली दुआ गावी याद आवे जवानी है
مرتضی غازی یاد آوے جوانی حیدر دی ان کر جنگ دی مرتضی غازی جس میرا وچ حسن سارے وچ حسن ایسی تیر اج چلاونی ہے باب میں جس میرا وچ حسن سارے وچ حسن ایسی تیر اج چلاونی ہے باب میں تینو کر سی اج راضی یا رسال دا غازی جنگ سفین دی منڈیونی ہے میں مکا تینو جبریل دا دیا دے سی جی مشکل کشا دیا غازی تینو جبریل دا دیا دے سی جی مشکل کشا تیرا غازی میرے وانگ سارا ہے اے دعائے زہرا ہے ہٹ سی موزیاں دے سینے پار چیر کے میرے وانگ سارا ہے اے دعائے زہرا ہے ہٹ سی موزیاں دے سینے پار چیر کے میں منا والے میں سرا بجسن بسنا سب کو ہر جگہ غازی میں منا والے میں سرا بجسن بسنا سب کو ہر جگہ غازی میرا بابا حیدر ہے وہ وفات خیبر ہے اور میں بھتیجا جعفر تیار دا میں ازل تو حسین والا میں قواد ہے حسن بھرا غازی میں ازل تو حسین والا میں قواد ہے حسن بھرا غازی نعرہ حیدری ابتدا ہے لا الہ سے انتہا شبیر ہے ابتدا ہے لا الہ سے انتہا شبیر ہے ابتدا ہے لا الہ سے انتہا شبیر ہے خود خدا لبیک کہہ دے وہ صدا شبیر ہے خود خدا لبیک کہہ دے وہ صدا شبیر ہے اس سے میں ہوں مجھ سے یہ ہے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اس سے میں ہوں مجھ سے یہ ہے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اس کو سینے سے لگا کر چوم کر بس یہ کہا آسرا میں سب کا میرا آسرا شبیر ہے آسرا میں سب کا میرا آسرا شبیر ہے ابتدا ہے لا الہ سے انتہا شبیر ہے بس آخری قصیدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لانا بابا دے بلند تر صلوات
حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تم جسے آسماں سمجھتے ہو تم جسے آسماں سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس جگہ بنائے جاتے ہیں جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ